چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کا بچپن اور آپ کی ولادت اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا عقد اور اس کی مورخات کی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا انتخاب کیا عقد کے لیے، تو یہاں تک اگر آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ فقیہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر باعث سعادت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کا نام نامی عائشہ اور لقب صدیقہ اور حمیرہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بنت صدیق کہہ کر مخاطب کیا۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منفرد ہیں، صدیق کا لقب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اسی طرح حضرت عائشہ بھی منفرد ہیں کہ آپ کو صدیقہ کہہ کر پکارا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت کے 5ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے بعد 5ویں سال آپ کی ولادت ہوئی، اور تمام ازواج مطہرات میں آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے کانوں نے کفر اور شرک کی آواز نہیں سنی، کیونکہ آپ کی ولادت ہی ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جو مسلمان گھرانہ تھا۔ آپ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا۔ تو یہ بھی ایک ایسا شرف ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، آپ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آیا جایا کرتے تھے، تو بچپن ہی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خوب واقف تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی بل الساعۃ ادھا وعمر، تو اس وقت میں کھیل رہی تھی، یعنی بچپن میں بھی کھیلتے ہوئے بھی قرآن کی آیات جو ہیں وہ آپ کے کانوں میں پڑتی تھیں، اور آپ کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ وہ 8 سال کی عمر آپ کی تھی، اور آپ کو یہ بات یاد تھی کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے اس وقت نازل ہوئی۔ اور جہاں تک آپ نے انتخاب کی بات کی، تو آپ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ خود اللہ عز و جل نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر جو ہے وہ ریشمی غلاف میں لپٹی ہوئی دکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے، خصوصاً سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے، تو سیرت طیبہ کے کچھ باب ایسے ہیں جو امت تک حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی وساطت سے حاصل پہنچے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہجرت کا واقعہ ہے، اس کی جزیات تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں، اور جتنی تفصیل کے ساتھ جس مربوط انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے واقعہ ہجرت کو، کسی اور صحابی رسول نے روایت نہیں کی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی جو کیفیت ہے اور واقعات ہیں، وہ تمام کے تمام جس تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں، وہ کسی اور صحابی رسول نے بیان نہیں کی۔ تو اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی فقاہت ذہانت کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیگر صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، یہاں تک کہ بعض کبار صحابہ کے علاوہ دیگر تمام صحابہ پر بھی فوقیت حاصل تھی، اور صحابہ کرام آپ سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل درپیش آتی اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا، تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے ہمیں وہ جواب مل جاتا۔ آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو علم میں، فقہ میں، طب میں اور شاعری میں آپ سے بڑھ کر نہیں پایا۔ اور آپ کے علم کا تو یہ عالم تھا کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ جب
चंद सहाबा को ही इस बात की इजाजत थी कि वो फतवा दे सकते हैं। आप रदी अल्लाह अन्हा जो है वो फतवा दिया करती थी। इसी तरह हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में भी आपको ये हैसियत हासिल थी। और आपकी जो ज़ात है, आपकी जो सीरत है, वो सही मायनों में आलम इस्लाम की ख़वातीन के लिए एक मुकम्मल नमूने की हैसियत रखती है। और उसके जितने पहलू हैं, चाहे वो आपके कबूल इस्लाम से मुतालिक हों, मसाइब से मुतालिक हों, आपके निकाह से मुतालिक हों, बेवगी से मुतालिक हों, लावलदी से मुतालिक हों, और सियासत से मुतालिक हों, ये तमाम के तमाम पहलू ऐसे हैं कि जो आलम इस्लाम की ख़वातीन के लिए एक उसवा हसना की